بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کی یکا تازیوں کے مقابلے میں نئے اتحاد کی تشکیل پا گئی۔ امریکہ کی یکا تازیوں کا مقابلہ کرنے کا تصور ایران، روس، کیوبا، شمالی کوریا، وینزویلا، فلسطین اور شام کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ فروری 2019 میں وینزویلا کے وزیر خارجہ خورخے اریزا نے روس، ایران، شام، چین، فلسطین، بولیویا، افریقی ممالک اور ایشیائی ممالک کے سفیروں کے ساتھ ایک ایسا گروہ تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی کا قیام ہو۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد یہ گروپ ایک اتحاد کی صورت میں ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ البتہ جو بائیڈن کی سربراہی میں نئی امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ کو ترک کر چکی ہے اور عالمی قوانین، معاہدوں اور اداروں کا احترام بحال کرنے کے در پہ ہے، لیکن اب تک کے اقدامات اس دعوے کو مشکوک ثابت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ امریکہ نے ہمیشہ سے اپنے مفادات کے حصول کے لیے عالمی سطح پر تھانے دار کا کردار ادا کرتے ہوئے یکا تازیوں پر مبنی اقدامات انجام دیے ہیں، اور اس کام میں اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی اداروں اور قوانین سے بھی مکمل بے اعتنائی برتی ہے۔ امریکہ کے ایسے اقدامات کی ایک واضح مثال مارچ 2003 میں عراق پر فوجی حملہ تھا، جو سابق امریکی صدر جارج بش کے زمانے میں انجام پایا۔ یہ فوجی حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اجازت حاصل کیے بغیر انجام پایا تھا۔ یوں دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوام متحدہ سے بے اعتنائی کی یہ بدترین مثال ثابت ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کی یہ یکا تازیاں اور عالمی اداروں کی بے توقیری اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکی حکومت نے ایسے بے شمار اقدامات انجام دیے جن کے باعث اقوام متحدہ اور اس کے منشور کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ اب اقوام متحدہ کے رکن 17 ممالک نے مل کر ایک نیا اتحاد تشکیل دیا ہے جس کا مقصد اقوام متحدہ کے منشور کو عزت دینا اور امریکہ کی یکا تازیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان ممالک میں ایران، الجزائر، انگولا، بیلاروس، بولیویا، کمبوڈیا، چین، کیوبا، شمالی کوریا، آرتھرے، لاؤس، نکاراگوا، فلسطین حکومت، روس، سینٹو نسسٹ اور گرناڈائنز، شام اور وینزویلا شامل ہیں۔ اقوام متحدہ میں ان ممالک کے مستقل مندوبین نے دیگر رکن ممالک کے نمائندوں کو ایک خط لکھا ہے جس میں اقوام متحدہ کے منشور کے دفاع کے لیے فرینڈز گروپ تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس خط میں دیگر ممالک کو بھی اس گروپ میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس گروپ کی تشکیل کا مقصد اقوام متحدہ کے منشور کی حفاظت، بالادستی اور دفاع بیان کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ موجودہ عالمی حالات کے پیش نظر اقوام متحدہ کا منشور شدید خطرے سے دوچار ہو گیا ہے، لہٰذا تمام رکن ممالک کو مل کر اس منشور کی حفاظت، اس کی بالادستی قائم کرنے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے مؤثر اقدامات انجام دینا ہوں گے۔ اس گروپ کو تشکیل دینے والے ممالک کا تعلق دنیا کے مختلف براعظموں سے ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اقوام متحدہ کا منشور کسی ملک کو عالمی سطح پر یکا تازیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ممالک اس موقع پر متفق ہیں کہ امریکہ کی ان یکا تازیوں نے عالمی امن اور سیکیورٹی کو شدید خطرے سے دوچار کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے دفاع کے لیے فرینڈز گروپ میں شامل ممالک کا اشارہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں امریکی حکومت کی اس پالیسی کی جانب ہے جس میں پہلے امریکہ کے نعرے تلے عالمی اداروں سے مکمل طور پر بے اعتنائی برتی گئی اور تمام تر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے یونیسکو، ہیومن رائٹس کونسل اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسی عالمی تنظیموں سے دستبرداری کا اعلان کر کے ان اداروں کو شدید دھچکا پہنچایا۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی مفادات کے دفاع کا دعویٰ کرتے ہوئے مختلف عالمی معاہدوں جیسے پیرس موسمیاتی معاہدہ، ایران سے جوہری معاہدہ اور اسلحہ کے پھیلاؤ کی روک تھام پر مبنی معاہدوں جیسے اسٹریٹجک نیوکلیئر پاورز معاہدہ اور کھلے آسمانوں کے معاہدے سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کی
یکا تازیوں کے بارے میں کہتے ہیں، ایسے اقدامات کی ایک وجہ امریکہ کی متکبرانہ سوچ ہے۔ امریکہ خود کو دنیا کی بدترین طاقت تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عالمی سطح پر انجام پانے والے تمام معاملات اور تعلقات اس کی مرضی سے انجام پائیں۔ امریکہ کا یہ طرز عمل بڑی سطح پر اس کے حریف ممالک اور دیگر ممالک کی جانب سے تنقید کا باعث بنا ہے۔ اسی طرح امریکی حکومت اپنے سیاسی اہداف کی خاطر بڑے پیمانے پر دیگر ممالک کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کرتی آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے سابقہ حکومتوں کے برعکس اقتصادی پابندیوں کے ہتھ کنڈے کو بہت وسیع پیمانے پر استعمال کیا، اور صورتحال اس قدر گمبھیر ہو گئی کہ حتیٰ اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے میں ان پابندیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کنٹرول کرنے سے قاصر ہو گئے۔ امریکہ کی یکا تازیوں کا مقابلہ کرنے کا تصور ایران، روس، کیوبا، شمالی کوریا، وینزویلا، فلسطین اور شام کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ فروری 2019 میں وینزویلا کے وزیر خارجہ خورخے اریزا نے روس، ایران، شام، چین، فلسطین، بولیویا، افریقی ممالک اور ایشیائی ممالک کے سفیروں کے ساتھ ایک ایسا گروہ تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد اقوام متحدہ کے منشور کی بالادستی کا قیام ہو۔ اب 2 سال گزرنے کے بعد یہ گروپ ایک اتحاد کی صورت میں ابھر کر سامنے آ چکا ہے۔ البتہ جو بائیڈن کی سربراہی میں نئی امریکی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ کو ترک کر چکی ہے اور عالمی قوانین، معاہدوں اور اداروں کا احترام بحال کرنے کے در پر ہے، لیکن اب تک کے اقدامات اس دعوے کو مشکوک ثابت کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔